حضرت داتا گنج بخش رحمتاللہ علیہ کے 979ویں عرس کی تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد، مرادیں پانے کے لیے دعائیں۔ حضرت علی حجویری رحمتاللہ علیہ نے اپنے حسن اخلاق سے غیر مسلموں کو گرویدہ اسلام کیا۔ بزرگان دین نے تصوف اور فکر کی جو شمع روشن کی، اس کی کرنیں آج بھی امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام عام کر رہی ہیں۔ دربار پر قرات اور نعت خوانی کی روحانی محافل کا انعقاد۔ داتا کی نگری میں میلہ اپنے جوبن پر مزار برقی کمکموں سے جگمگانے لگا، اطراف کے علاقے روشن، لاہور کی رونقیں دوبالا۔ ڈولچیوں کا بھی عقیدت کا اظہار، سیکیورٹی کے لیے 3000 پولیس اہلکار تعینات، عقیدت مندوں کی 3 درجاتی چیکنگ، اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ ٹریفک پولیس نے متبادل روٹ جاری کر دیا۔ عرس داتا دربار پر کل شہر میں عام تعطیل، دفاتر، سکول، عدالتیں، کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتظامات مکمل، مرکزی جلوس کل علف شاہ کی حویلی سے برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی کے لیے 8000 اہلکار تعینات۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں کہ سیف سٹی سمیت سینکڑوں کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کا حویلی علف شاہ اور پانڈو سرچیٹ کا دورہ۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ، کل ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جیم رہے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی کام سے معذرت، 14 روز کی رخصت پر چلے گئے۔ عبداللہ سنبل کو چیف سیکرٹری کا اضافی چارج مل گیا۔ چیف سیکرٹری حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رات کو تمام سیکرٹریز کو ڈنر بھی دیا گیا۔ ڈینگی کیسز کی شرح بڑھ گئی، ایک روز میں 79 نئے مریض رپورٹ۔ کمرشل مقامات سے لاروا برآمد ہونے پر مقدمات کا اندراج، عمارتوں کے مالکان گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ اجلاس۔ ڈینگی کیسز میں اضافے کے خدشے پر ماہرین نے خبردار کر دیا۔ پورے آستین والے کپڑے، مچھر مار لوشن استعمال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کا ڈینگی کا درست ڈیٹا جمع نہ کرنے کا انکشاف ہوا۔ سرکاری اسپتالوں کی جانب سے ڈینگی کی تشخیص نہ ہونے کے برابر۔ پرائمری ہیلتھ اعداد و شمار کو چھپانے میں مصروف۔ پی آئی ٹی بی کی ڈیش بورڈ پر بھی ڈینگی کا ڈیٹا ادھورا۔ ڈینگی کے درست اعداد و شمار نہ ہونے سے روک تھام میں ناکامی کا سامنا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور دیوالیہ ہونے کے قریب، جرنل اور ڈیولپمنٹ اکاؤنٹس میں صرف 50 کروڑ باقی رہ گئے۔ ذرائع آمدن کی ناقص کارکردگی نے پول کھول دیا۔ ایم سی ایل کو 6 ارب 50 کروڑ کے ٹارگٹ سے صرف 69 کروڑ وصول۔ لاہور پارکنگ کمپنی ناقص کارکردگی میں نمبر 1 قرار، 1 ارب کی نادہندہ۔ اربن ایکسائز ٹیکس 1 ارب 30 کروڑ میں سے 1 پائی وصول نہ ہو۔ ریونیو دستاویزات کے لیے سرخ قلم کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈی سی نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ریکارڈ میں سرخ قلم سے انٹریز پر تشویش کا اظہار، تحصیلدار درخواست کا الگ رجسٹر مرتب کر کے انٹریز کے پابند ہوں گے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، سمن آباد موڑ انڈر پاس کے پی سی 1 کی منظوری۔ حکومت نے 2 ارب لاگت سے انڈر پاس منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبہ سینئر وزیر نیاز نعیم اقبال کے حلقے میں شروع کیا جا رہا ہے۔ پی این ڈی سے منظوری کے بعد فزیکل ورکنگ شروع کی جائے۔ شاہی قلعہ کی بحالی کا فیصلہ، حکومت فرانس سے 3 ارب 66 کروڑ قرض لے گی۔ لوکل گورنمنٹ ورلڈ سٹی حکام جلد اے ایف ڈی بینک سے معاہدہ کریں گے۔ شاہی قلعہ کی بحالی پر 4 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ او ایس ڈی افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ماریہ طارق ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن اور راشد ارشاد ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ بلدیات تعینات۔ فائزہ احسن ڈپٹی سیکریٹری انرجی اور صدف فاطمہ ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات تعینات۔ سیکریٹری خزانہ افتخار امجد کو ریلیو کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں کمرشل لانڈریز بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قیدی کپڑے، کمبل، چادریں سمیت دیگر چیزیں دلوا سکتے ہیں۔ فنڈز مختص کر دیا گیا۔ آئی جی جیل سے یو این او ڈی سی اور محکمہ صحت کی ٹیم کی ملاقات۔ قیدیوں کو میسر صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔
وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے مشیران کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ پرویز الہی نے 30 سے زائد افراد کو سیاسی مشیر تعینات کیا، تعیناتی کا عدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ ہائی کورٹ کا آزادی اظہار رائے پر بڑا فیصلہ، شہری کے خلاف پیکا قانون کے تحت درج مقدمہ خارج۔ فیصلے کا آغاز سابق امریکی صدر جارج واشنگٹن کے کال سے کیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے لکھا، آزادی اظہار رائے چھیننا ایسے ہے جیسے بھیڑ کو کسائی کے پاس لے جانا ہے۔ ڈالر کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی روکنے کا معاملہ، ایجنسیز کے ساتھ حساس اداروں نے ایئرپورٹ پر سختی کر دی۔ ڈالر کی سٹے بازی میں ملوث عناصر کو ٹریس کرنا شروع کر دیا گیا۔ ایئرپورٹس پر حساس اداروں کی مشکوک سامان اور افراد کی تلاشی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈالر کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایف بی آر کے افسروں اور ملازمین کو الیکشن ڈیوٹیوں سے استثناء مل گیا۔ تمام فیلڈ دفاتر کے سربراہان کو الیکشن ڈیوٹی سے استثناء کا مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد ایف بی آر نے مراسلہ جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عامر محمود شامل، وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان، شکیل مسعود، طاہر خان شامل تھے۔ پرویز الہی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ آرکیالوجی کو ایم فل ڈگری شروع کرنے کی اجازت۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی انشورنس ایجنسی نے این او سی جاری کر دیا۔ این او سی ملنے کو شعبہ آرکیالوجی نے بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایم فل ڈگری 4 سال سے بند تھی۔ دلہن کا لہنگا بر وقت تیار نہ ہونے پر شادی ملتوی کا کیس۔ صارف عدالت میں پریٹی برائیڈل گلبرگ کے مالک کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر۔ پریٹی برائیڈل گلبرگ کا مالک 4 اکتوبر کو طلب۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا تھانہ لبرٹی کا دورہ، فرنٹ ڈیسک، ایس ایچ او دفتر، حوالات کا معائنہ کیا۔ ایف آئی آر کے اندراج، سائلین کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر اسلم اقبال کی ایل ڈی اے 1 ونڈوز سیل میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات پر احکامات جاری کیے۔ صوبائی وزیر کی صبح 9 بجے کے بعد دفتر آنے والوں کو معطل، ڈی افسران کے لیے خوشخبری، شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے گریڈ 17 کے 10 افسران پکے ہو گئے۔ آئیں سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ جاری۔ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے متاثرین کے لیے اشیاء خورنوش اور جیکٹس کا عطیہ دیا گیا۔ عزیز عباسی نے سامان سٹی 42 کے کیمپ میں پہنچایا۔ خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھیے، سٹی 42 کا ساتھ دیجیے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کی بحالی کے لیے اقدام، متاثرین کو چھت مہیا کرنے کے لیے ٹینٹ سٹی قائم۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسٹیڈیم لاڑکانہ میں ٹینٹ فراہم۔ ٹینٹ سٹی میں 400 سے زائد خیموں میں 3000 متاثرین، قیام پذیر فری میڈیکل کیمپ قائم کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل، اسپیکر سبطین خان نے اجلاس 19 ستمبر بروز پیر کو بلا لیا۔ ہوش ربا مہنگائی پر عام بحث ہوگی۔ اس سے قبل اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 28 ستمبر تک ملتوی کیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر سردار مقصود لغاری کی گلبرگ میں نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں لیگی رہنما اویس خان لغاری، شفقت محمود، مونس الہی، منصور لغاری سمیت دیگر کی شرکت۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر چائنا ریلوے چین فینگ کا پنجاب سیف سٹیز کا دورہ۔ چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان کی ورکنگ پر تفصیلی بریفنگ، چینی مہمان کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ ترقی پانے والے 47 اے ایس آئی کو بیج لگانے کی تقریب ہوئی۔ سی سی پی او، ایس ایس پی، ایڈمن نے اہلکاروں کو رینک لگائی۔ ترقی پانے والوں میں انجم سہیل، اختر علی، ندیم شامل۔ محمد اشرف، افتخار، ساجد محمود کو بھی ترقی ملی۔
صاف روشن سرسبز لاہور مہم صدیق ٹریڈ سینٹر کے باہر کیمپ لگ گیا۔ کمشنر عامر جان نے مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر DGPHA چیف انجینئر LDA کی بھی شرکت۔ شجرکاری کے لیے موجود فنڈ استعمال نہ ہونے کا انکشاف۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز قذافی اسٹیڈیم میں پچ کی تیاریاں جاری۔ آف سیزن میں نئی مٹی ڈالنے کے بعد پچ پر پہلی بار میچ کھیلا جائے گا۔ اور 39واں گورنرز کپ گولف ٹورنامنٹ میں 350 گولفرز کی شرکت۔ ٹورنامنٹ میں 149 امیچور 82 سینئر گولفرز مدِ مقابل۔